والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈیو اسلام چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ فیا اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إلى آخر الآية۔ محترم حضرات، قرآن میں مذکور صحابہ اس سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اور آپ اس صحابی کے بارے میں جاننے والے ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 40 میں فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رفیق غار، جو غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھے، ہجرت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ ویسے تو ایک اور جگہ بھی جہاں پر اللہ نے سورہ نور میں یہ فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جب واقع افک ہوا، عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی، اس سلسلے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ مصطح بن اساسہ کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کے بعد ان کے خرچے کے جو ذمہ داری ہے وہ میں نہیں لوں گا، اور انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں ان کی ہرگز مدد نہیں کروں گا۔ تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ جو ہے فضل والے جو ہوتے ہیں، جو بڑے دل والے ہوتے ہیں، وہ ایسی قسم نہیں کھاتے کہ جو ہے وہ غریبوں کی مدد نہیں کریں گے، رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے۔ آپ کو تو معاف کرنا چاہیے، اگر آپ معاف کریں گے تو اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ تو اس طرح کی ایک آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ذکر کی ہے۔ اور یہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھ لو کہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کافروں نے انہیں مکے سے نکالا تھا۔ جب وہ مکے سے نکل کر غار ثور میں پناہ لینے کے لیے چھپے ہوئے تھے تو کافر ان کا تعاقب کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ چکے تھے۔ تو اس وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ڈر لاحق ہوا، خوف لاحق ہوا، اور انہوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر یہ کافر اپنے قدموں کے طرف دیکھ لیں، نیچے کی طرف اگر وہ دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اتنے قریب آ چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ یہ بات کہی کہ یا ابا بکر ما ظنک باثنین، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دونوں کے بارے میں، ان دو آدمیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہی چیز اللہ نے اس آیت میں ذکر کی ہے کہ اگر آپ لوگ اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اپنے نبی کی مدد خود بخود کر دے گا، جیسے اس نے اس وقت بھی کیا تھا جب کافروں نے انہیں نکالا تھا۔ اذ ہما فی الغار، اذ ہما ثانی اثنین، اللہ کے نبی کا نام ہے ثانی اثنین۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ
غم زدہ مت ہو جائیے، آپ غمگین مت ہو جائیے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو لہذا اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسی فوج کے ذریعے سے ان کی مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کی مدد کی اور کافر ان کو دیکھ ہی نہیں پائے۔ تو لہٰذا اس آیت میں رفیق غار جو تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ غار میں جو صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، وہ تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس امت کے سب سے افضل انسان جو ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، خلیفہ اول اور افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے افضل انسان جو ہیں وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور انہی کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسی طرح کی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے وہ آیت بھی نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ فضل والے کبھی یہ نہ دعا کریں، کبھی یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ مدد نہیں کریں گے، خرچہ نہیں کریں گے، کن پر؟ اولی القربہ والیتامى والمساکین۔ پھر پڑھتا ہوں ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کر دے؟ اور اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ واقع افکی کے نتیجے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مصطح بن اساسہ کے تعلق سے یہ قسم کھائی تھی۔ جو مصطح بن اساسہ تھے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تہمت باندھی تھی کہ ان پر جو ہے نا غلط الزام لگایا تھا، تو اس کی وجہ سے ابوبکر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اسے پال رہا ہوں، میں خرچہ کر رہا ہوں اور خود میری بیٹی پر یہ جو ہے الزام لگا رہا ہے، تو لہٰذا اس کے بعد میں اس کے لیے خرچ نہیں کروں گا، اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آپ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، ان سے غلطی ہوئی ہے، آپ ان کو معاف کر دیجئے، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی آیت نازل ہوئی تھی۔ تو لہٰذا ان کی فضیلت کو جاننا، ان کے واقعات کو پڑھنا اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔